رحمت رب العالمین سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر بلایا اور عرش و کرسی نیز آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں کافی عرصہ گزارا۔ پھر جب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہی وقت تھا جس وقت اوپر کو تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب دن چڑھا اور سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سامنے معراج پاک کے واقعات سنائے تو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے لائٹیں بجھا دی۔ پہلے وہ مشقیں ہوتی تھی لائٹوں والی، وہ بجھا دی تو اتفاقاً سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور بولے کہ اے ابو بکر، دیکھو جس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بھلا کسی کی عقل مانتی ہے کہ وہاں اتنا عرصہ گزار کے آئے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اوپر گئے تو کافی عرصہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس رہے۔ اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا عرصہ رہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کافروں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں کافی عرصہ اوپر رہ کے آیا ہوں تو کافروں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بالکل حقیقت اور بے شک تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ حقیقت ہوتی تھی۔ دوستو، آگے واقعہ یہ ہے کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بھلا کسی کی عقل مانتی ہے کہ وہاں اتنا عرصہ گزار کے آئے ہیں۔ تو وہی وقت تھا جس وقت گئے تھے، اور ایسی باتیں سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم واقعی ان سے سن کر آئے ہو؟ تو کفار بولے، بالکل ہم سچ مچ کہہ رہے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، فرمائی ہوئی ہیں، تو میں بالکل ان سب کو مانتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی شہادت نصیب فرمائے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کافر بھی شک اور غرور کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے انبیاء کرام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسے مانتے تھے جیسے پتھر پہ لکیر سے بھی زیادہ۔ حضور کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ حقیقت مانتے تھے۔ تو دوستو، حضور کی ہر چیز بات کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ حضور کی جو فرمائی ہوئی باتیں ان پر عمل کرنا چاہیے دوستو، تاکہ یہ اگر مگر والا چکر ہم ختم کر دیں۔ اگر مگر والا چکر یہ ہے کہ ہم بولیں بھی وہ کس طرح معراج پہ گئے، کتنے دن رہے، یہ اگر مگر والا چکر ہوتا ہے۔ اگر نبی کو اختیار ہوتا، لوگ ایسے بولتے ہیں تو یوں کیوں ہوا ہوتا۔ دیکھیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی ایک رحمت ہوتے ہیں، نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ہماری گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بات اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں دوستو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ پر رحم و کرم نوازی فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یہ آدمی جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔